جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو منشور ہیں ان پر ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے، خاص کر کے ان کی معاشی پالیسی کیا ہے. تو اس ہفتے ہم ذکر کریں گے جماعت اسلامی کا. آئی تھنک ایک چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ ظاہر ہے باقی جماعتوں کا تو ابھی اس طرح سے منشور سامنے نہیں آیا. جماعت اسلامی نے ایٹ لیسٹ دیٹ دے ہیو ڈن دیئر ہوم ورک. بالکل they have touched every subject جو اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں. بالکل کامران، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اکنامک مینیفیسٹو تھا، جب ہم نے اس کا ریویو کیا تو وہ لگ رہا تھا کہ کلیئرلی وہ گیلری کے ساتھ پلے کر رہے ہیں اور ان کا ایز سچ کوئی کمپریہنسو انہوں نے اپنا کوئی منشور نہیں دیا. کمپیئر ٹو دیٹ اگر آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں تو اکانومی کا جو ان کا منشور ہے وہ بہت جامع ہے اور اس نے تقریباً اس منشور کے اندر ہر وہ اہم جو ایشو اس وقت پاکستان کی اکانومی کا ہے اس کو انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے تھرو اٹس منشور. تو یہ ایک بہت ہی ایک میرے اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں اب تک ان کے جو منشور ہیں وہ سامنے آ جانے چاہیے. کامل فرینکلی ایک اچھا انہوں نے ایک مینیفیسٹو پیش کیا. اگر آپ اس کو اوورال دیکھا جائے ویژن 2050 کی بات کر رہے ہیں، یہ چیز پاکستان میں کافی زیادہ اس کو ڈاؤن پلے کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس لانگ ٹرم پلاننگ کے اوپر کوئی فوکس ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر. تو یہ تو اگلے 30 سال کی یا 25 سال کی پلاننگ کی بات کریں وچ از ویری گڈ. اور اس کو میرا خیال اس طرح کی ڈاکومنٹیشن پلاننگ اگر آپ دیکھیں چین میں ہوتی ہے. اور جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ جو مغربی طاقتیں ہیں، یہ لانگ ٹرم ہی اپنی پالیسی کرتے ہیں. اور بالکل ان کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے انٹرسٹ فری بینکنگ اور اکانومی. وی آئی پی کلچر کے ہمیشہ یہ لوگ خلاف رہے ہیں. ان کے اپنے بھی جو وزراء رہے ہیں بڑی ان کا ایک سمپل لائف سٹائل رہا ہے ماضی. ایک تو 300 یونٹس کی وہ بجلی کہہ رہے ہیں کہ مفت دیں گے غریبوں کو. دوسرے کا جو مرات ہیں یہ ختم کی جائیں گی. یہ ان کا ایک ہے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہے. وی آئی پی کلچر جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ کہتے ہیں کہ 30% کم کریں گے. اس کو کم کریں گے. ویسے یہ پاسبل ہے؟ کیوں نہیں پاسبل؟ اس کو دفاع کو بڑھانا چاہتے ہیں. اوورال جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کی وہ کمی کی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جتنے عالمی مالیاتی ادارے ہیں، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، ان سے ہم نے جان چھڑانی ہے اور اس کے لیے ہم ایک حکمت عملی جو ہے وہ تیار کریں گے. خیال ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. ایک تو ناظرین وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 10 کروڑ افراد سے وہ زکوٰۃ لیں گے. اس کے اوپر وہ 10 کروڑ افراد سے زکوٰۃ لے کے وہ جو زکوٰۃ ہے وہ 1 کروڑ جو پاکستانی ان میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور سالانہ وہ ہر خاندان کو 1 کروڑ جو خاندان ہے ان کو سالانہ 2,50,000 روپیہ وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. یہ اٹ کین ہیلپ پیپل اے لاٹ. سب سے اہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو اس کا جو قانون ہے اس میں ترمیم کی بات کی ہے جماعت اسلامی نے کہ قانون میں ترمیم کر کے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا حکومت کے سامنے اور پارلیمنٹ کے سامنے. یہ بہت اہم تجویز اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. اوورال اگر آپ دیکھیں جو جماعت اسلامی کا منشور ہے اکانومی کی حد تک کافی حد تک بہتر ہے. باقی ابھی تو آئیں گے وہ دیکھیں گے لیکن جو تمام امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس کو یہ ایڈریس کریں. اور پرائیویٹائزیشن کے یہ خلاف ہے. مثلا اپنے منشور میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سٹیل ملز ہو، ریلویز ہو، پی آئی اے ہو، اس طرح کے تمام جو حکومتی ملکیتی میں چلنے والے ادارے ہیں ان کی نشکاری کے بجائے ان کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے ان کی وہ تنظیمیں نو کریں گے. جو مہنگے بجلی کے منصوبے پچھلی حکومتوں نے کیے ہیں اس پر نظر ثانی کریں گے. اور بھی بہت سی چیزیں